ہمارے معاشرے میں روز ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے 295C یعنی گستاخی، حضور انسان کی گستاخی، روز نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ بیچارہ رجب بٹ میں رجب بٹ ہے، میں تو جانتا نہیں تھا، میں تو کبھی زندگی میں خدا کی قسم کھا کے کہا میں نے کبھی دیکھا ہی رجب بٹ کون ہے. وہ تو اب جب رولا پڑا تو میں نے دیکھا کہ یہ رجب بٹ ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، نہ مجھے اتنا ٹائم ہے کہ میں یوٹیوب دیکھتا بھی ہوں. میں کوئی کبھی ڈاکٹر صاحب کو سن لیا یا کسی کوئی دینی کو بات دیکھ لیتا ہوں، میں مجھے یہ کہ بھائی بکواس میں تو جانتا نہیں تھا کون ہے. جب میں نے دیکھی کہ اس کو بھی گستاخی کا، آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں. اس ملک میں خاص طور پہ یہاں پہ تو کسی غیر مسلم کی بھی ضرورت نہیں کہ حضور کی شان میں گستاخی کرے. کوئی غیر مسلم بھی کر سکتا ہے. مسلمان حضور کی شان میں گستاخی کرے گا؟ پاگل تو نہیں تم لوگ؟ کسی کی یہ ضرورت ہے؟ ضرورت بات کی بات ہے. میں کہتا ہوں کتنا بھی کمزور مسلمان ہو وہ حضور کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ روز ہی مسئلہ کھڑا کر دیتے جی انہیں گستاخی کرتی ہے، جی ان بابا اب انسان ہے کہ میرے منہ سے میں ساری طرح ٹنگ سلپ آف ٹنگ کہتے ہیں روز گورے کہ سلپ آف ٹنگ، میرے منہ سے کوئی بات نکل تو سکتی ہے نا، انسان ہوں، بات سلپ نکل جائے. ایک بندے کا واقعہ لکھا نا کتابوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کے بارے میں واقعہ لکھا نا، اپنی کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک بندہ جنگل میں اس کا اونٹ گم ہو گیا، اکیلا تھا، تو اس میں سارا سامان تھا، کھانے پینے کا، پانی اور پانچ سا سامان تھا. اب وہ اونٹ ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا. اب جب نہیں ملا تو بھوک اور پیاس کی شدت نے جب بالکل ایسی موت کی سی کیفیت ہو گئی تو وہ لیٹ گیا. اس نے کہا بس اب تو موت آ ہی گئی، اب کیا رہ گیا پیچھے. وہ موت کے انتظار میں لیٹ گیا مرنے کے لیے. اب مرنے کے لیے جب لیٹ گیا کہ مرنے میں آنکھ لگی تو تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سامنے دیکھا اونٹ کھڑا ہے، سامنے اونٹ کھڑا ہے. اس نے اونٹ کو دیکھ کے اس نے کہا یا اللہ، واہ میرے مولا، میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ. یعنی اس کیفیت میں اس نے کہا میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ. یعنی کتنا بڑا شرک کر دیا بتاؤ. دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف. 3 گناہ ہیں دنیا میں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں. ایک سب سے پہلا گناہ شرک ہے. نمبر 2 پہ ناحق کسی کو قتل کرنا، ناجائز کسی کو مار ہی دینا، یہ بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 گناہ ہے بدکاری کرنا. یہ 3 بڑے گناہ ہیں، لیکن ان تینوں کی بھی اللہ کہتے ہیں اگر تم مجھ سے معافی مانگ لو تو میں معاف کر دوں گا. شرک کی معافی مانگ لو وہ بھی معاف کر دوں گا. یہ روز یہاں مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں کہ یہ آج اس کو مار دینا ہے جی، اس نے حضور کی شان. وہ کوئی بچہ ہے بیچارہ. ہم اصل میں ہم ایک عجیب طرح کی قوم ہے. کسی غریب آدمی کے پاس پیسے آ جائیں نا اگر بس پھر خیر نہیں اس کی. یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس پیسے کیوں آئے ہیں، یہ تو فقیر ہی رہتا تو اچھا تھا. یہ اور خاص طور پہ پروفیشنل جیلیسیز. یہ رجب بٹ کے جان چھوڑ دو اس بیچارے کی، خدا کے لیے اس طرح نہ کرو. اگر اس نے اللہ نے پیسے دے دیے تو کیوں جیلسی کر رہے ہو؟ مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ ماؤں بہنوں کو دکھاتا ہے اس پہ اپنے پروگرام میں کہ ماں بہنوں کے ساتھ وہ پروگرام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ میں تو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کیا کرتا ہے وہ. لیکن میں نے کہا یار تم لوگ کس منہ سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ تم اپنی جوان بچیوں کو کالجوں میں بھیج دیتے ہو، یونیورسٹی میں بھیجتے ہو، جاؤ نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہو. اندھی ہو گئی پوری قوم. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جوان 18 سال کی بچی وہاں 18 سال کے نوجوان درندوں کے حوالے کر دی ہیں. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے بچی کے فیوچر ہے، یہ فیوچر بن رہا ہے. تم باتیں کر رہے ہو غیرت کی کہ جی وہ اپنی فیملی کو دکھا رہا ہے. اور بے شرمو تم اپنی شادیوں پہ دیکھو اپنی بہنوں کو نچواتے ہو نہیں نچواتے؟ مہندی کے نام پہ ناچ رہی ہیں بہنیں نہیں ناچ رہی؟ بتاؤ
بھائی بہنوں کے ڈانس تو میں نے خود دیکھے، بھائی بہن اچھے ڈانس کر رہے ہیں، عقل کہاں چلی گئی تمہاری؟ ہمیں اللہ نے ہماری مت مار دی ہے خدا کی قسم، کیونکہ نافرمانی کی زندگی جو ہے نا، یاد رکھو نافرمانی کی زندگی میں اللہ عقل چھین لیتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ایک نافرمانی کرنے سے دل پہ سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا دھبا، تیسری کرتے تو تیسرا دھبا، کرتے 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 حتیٰ کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب بالکل دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر خیر کی بات سمجھ نہیں آتی. لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو، توبہ اس سیاہ دل کو بھی صاف کر دیتی ہے. توبہ اللہ نے بڑی کمال چیز رکھی ہے، توبہ رکھی. لیکن توبہ میں کیوں کروں گا؟ توبہ تو تب کروں گا جب مجھے بات سمجھ آئے گی، توبہ کروں گا نا. اگر بات سمجھ نہیں، توبہ کس بات کی کرنی ہے؟ میں فتوے لگا رہا ہوں بس لوگوں پہ، اور بات کیا ہے پیچھے بات کیا ہے؟ صرف جیلسی. کو بہت پیسے کو آگے میں کل کچھ آج جس کے پاس پیسے آئے تھے نا، وہ اس کے رشتہ داری خراب ہو جاتے ہیں، اس کے خواہ مخواہ رشتہ دار کہنا شروع ہو جاتے ہیں، 2 نمبر ہی کمائے نے پیسے سارے، پر کچھ بھی ہے اس نے 2 نمبر ہی. کیونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں ہے کہ انسانی تربیت کوئی چیز ہے. آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، کیا کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا انسان جتنا مرضی کمزور ہو دین میں، بے نمازی ہو، بدماش ہو، لوچا لفنگا زانی شرابی ہو، کیا حضور کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ کیا بات کر میں سن 2000 میں کینیڈا گیا جماعت میں، کینیڈا تو کینیڈا مجھے کچھ لوگوں کو لے گئے ایک جگہ پہ، یہاں پہ ایسے کلاب سا بنایا ہوا انہوں نے، تو آپ کو وہاں لے جائیں، وہاں لوگوں سے بات کریں. سارے مسلمان لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جائیں. میں وہاں چلا گیا تو ایسے چھوٹا سا کمرہ سا تھا، بڑا سا، اس میں لڑکیاں لڑکے سارے بیٹھے گپ شپ یہ وہ جو ماحول تھا کر رہے تھے. اب مجھے دیکھ کے گھر آئے مولوی ٹائپ آ گیا آدمی، تو وہ سب ادھر ادھر ہو کے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا انہوں نے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، آپ یہاں رہتے ہیں. اب میں تو آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آپ مسجد چلیں. میں مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو آپ مسجد چلیں. تو ہمارے پاس 3-4 گاڑیاں تھیں، 2-3 بندے کسی میں بٹھائے کسی میں بٹھائے، تو ہم نے ان کو لے کے مسجد. ایک جو لڑکا میرے ساتھ بیٹھا تھا، 2 لڑکے بیٹھے تھے، ان کو میں نے پوچھا، میں کہ جی آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا جی میں پاکستان سے ہوں. میں کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا میری عمر 32 سال ہے. میں کہا اب یہاں کب سے رہتے ہو؟ اس نے کہا مجھے 16 سال ہو گئے یہاں. 16 سال؟ میں 16 سال کا تھا، چھوٹا سا تھا، میں آیا تھا، 16 سال ہو گئے. تو میں نے اس سے کہا، میں کہا آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے؟ اس نے کہا جی میں تو نماز، جھوٹ نہیں بولتا، میں نہیں نماز پڑھتا. میں کہا مطلب چلو کبھی جمعہ ہی پڑھ لیتے ہو گے؟ اس نے کہا جی میں جمعہ بھی نہیں پڑھا، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی جمعہ بھی پڑھا ہو. اب ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا، چاہے کتنا ہی برا ہو تم اچھا ہی گمان کرو. تمہارا کیا جاتا ہے برا گمان کرنے، اچھا گمان کرنے سے؟ ہمارا کیا لگے کہ میں کہوں کہ جی آپ نیک آدمی ہیں. اگر وہ کوئی نیک نہیں ہے تو میں یہ کہہ دوں اگر کہ آپ بھائی جان نیک آدمی ہیں تو میرا کیا نقصان ہے اس میں؟ برا کہنے، کسی کو کہنا کہ آپ بہت برے آدمی ہیں، اس کا تو مجھے کوئی جواب دینا پڑے گا. نیک کہنے کا کوئی جواب دینا نہیں پڑے گا. کسی پہ الزام لگانا کہ آپ گھٹیا آدمی ہیں، کسی پہ بہتان لگانا، اس کا جواب تو دینا ہوگا کہ جی آپ نے کیوں الزام لگایا تھا، یہ بتاؤ کیا دلیل ہے اس کے پاس. کسی کو یہ کہا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں. اچھا میرا گمان اچھا کیا. تو میں نے اس سے کہا، میں کہ جی آپ نے کبھی، چلو میں کہ جی کبھی آپ نے عید شب رات پہ ہی نماز پڑھی ہوگی؟ تو اس نے کہا جی میں سچی بات بتاؤں، میں نے کبھی عید پہ بھی نہیں پڑھی، کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 16 سال میں کبھی نماز پڑھی. تو میں نے اسے کہا تم مسلمان ہو؟ مسلمان تو ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. یعنی کچھ نہیں، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں، لیکن اس نے کہا میں الحمدللہ مسلمان ہوں. تو میں نے کہا اچھا تم ایک مجھے بات بتاؤ، یہاں تم رہتے ہو، تمہارے سامنے اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اقدس میں گستاخی کر دے تیرے سامنے تو کیا کرو گے؟ تو آپ یقین کریں کہ اس بے نمازی لڑکے کا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کا رنگ بدل گیا ایک دم. اس نے کہا بھائی جان دو ہی باتیں پھر ہوں گی، یا پھر وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، ایک ہی بات. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ نے میرے نبی کی محبت ہر کسی کے دل میں ڈالی ہے، ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت موجود ہے.